الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قرآن مجید کے 8ویں سپارے میں سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کے مطابق حق سچ کہنے کی توفیق، اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعرات کی شب ایک کانفرنس منعقد کی گئی تھی ختم قرآن مجید کے تفسیر کے سلسلے میں، اور اس کے اثرات بھی آپ نے دیکھ لیے۔ اب یہ سعادت، یہ خوش قسمتی، یہ نیکبختی دوبارہ آپ کے کھاتے میں آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ کی مسجد، جامع مسجد الکوثر میں درس قرآن مجید کا آغاز ہوگا، اور جن کی خدمات آپ کے مربی، میرے مربی، میرے اور آپ کے استاد داعی توحید و سنہ، حامی قرآن الحدیث، ماحی شرک والبدعات، مولانا نعمت اللہ حفظہ اللہ، وہ دوبارہ انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ سے درس کا آغاز کریں گے، اور یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہوگی کہ آپ لوگ اسی طرح درس میں شرکت کریں جس طرح آپ نے سابقہ درس قرآن میں شرکت کی تھی۔ قرآن مجید کے فضائل، قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کا شان، قرآن مجید کا مرتبہ، وہ کسی بھی مسلمان سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت اگر دیکھنا ہو تو خود قرآن مجید کے آئینے میں دیکھ لو۔ قرآن مجید کا مقام دیکھنا ہو تو نبی علیہ السلام کی وہ زبان مبارک جو نبوت کی زبان ہے، اس سے آپ اس کا معائنہ کرو، تب جا کر ہمیں قرآن مجید کی عظمت کا صحیح اندازہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ اصحاب رسول نے بھی کتاب کے فضائل میں بہت سے باتیں کہی ہیں۔ امت کے جو معتبر ائمہ ہیں، محدثین ہیں، محققین ہیں، مدققین ہیں، ائمہ ہیں، انہوں نے بھی قرآن مجید کے بے شمار فضائل ذکر کیے ہیں، لیکن میں ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں گا اگر میرے حافظے نے میرا ساتھ دیا تو، کہ جس میں نبی علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث مبارک کے اندر قرآن مجید کی بڑی بہترین انداز میں اور بہت ہی عمدہ اور نادر طریقے سے قرآن مجید کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور یہ روایت امت تک جو پہنچائی ہے اس کے راوی نبی علیہ السلام سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، ان کے دین اسلام کے لیے خدمات کیا ہے، یہ ایک موضوع مستقل ہے۔ بس اتنی بات آپ کے اور میرے ذہن میں رہے
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیبر کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کل میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ وہ ہستی اتنی عظیم ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ہر صحابی کی دلی تمنا تھی، چاہت تھی کہ کل کو یہ جھنڈا مجھے ملے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق انسان کے دل میں علی کی محبت آ نہیں سکتی، اور کسی مومن مسلمان کے دل میں علی کی نفرت آ نہیں سکتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی آپ کے ذہن میں آ چکی ہوگی کہ اہل سنت والجماعت ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی صحیح ترجمانی کرتی ہے۔ تو حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منقول ہے کہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انہا ستکون فتنہ، کہ یقیناً ان قریب بہت سے فتنے نکلیں گے، بہت سے فتنے نمودار ہوں گے، بہت سے فتنے برپا ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو آگے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بہترین سوال کیا۔ اگر میں اور آپ ہوتے، یہ فتنہ کیسے ہوگا، یہ فتنہ کب آئے گا، کہاں سے آئے گا، کیوں آئے گا، یہ وہ سوالات ہیں جو انسان کی نالج سے، انسان کی معلومات سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اس سوال کا تعلق انسانیت کے عمل سے تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے بڑے بڑے جو جگہ ہیں، ہالز ہیں یا اس کے علاوہ گاڑیاں ہیں، وہاں ایک چھوٹا سا گیٹ یا چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے ایگزٹ۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی ہنگامہ ہو جائے تو ہنگامہ آرائی کی حالت میں اسی دروازے کو حفاظت کے طریقے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ عرب کے ہاں اسی لفظ کی تعبیر موجودہ دور میں بھی مخرج سے کیا جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا، آگے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قال کتاب اللہ، قال کتاب اللہ، فرمایا اگر فتنوں سے نکلنا چاہتے ہو تو فتنوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ کتنا بہترین جواب دیا گیا۔ اب یہاں تھوڑا سا اسٹاپ کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے لفظ فتنہ ذکر کیا۔ اب یہ لفظ فتنہ قرآن مجید کے اندر متعدد صورتوں میں، متعدد آیات میں استعمال کیا گیا ہے۔ ایک کتاب ہے اللباب کے نام سے، جس میں قرآن مجید کے الفاظ کو معانی کے ساتھ حل کیا گیا ہے کہ ایک ہی لفظ جب قرآن مجید میں متعدد جگہ آ جائے تو اس لفظ کا معنی وہاں کے آگے پیچھے چلاؤ کو دیکھتے ہوئے اس لفظ کا معنی کیا ہوگا۔ تو تقریباً 10 جگہ لکھی ہیں کہ لفظ فتنہ قرآن مجید کے اندر جو استعمال ہوا ہے وہ تقریباً 10 معانی کے اندر استعمال ہوا ہے، اور انہوں نے کہا سب سے پہلے لفظ فتنہ قرآن مجید میں جو استعمال ہوا ہے وہ ہے کفر اور شرک کے معنی میں، کفر اور
شرک کے معنی میں. سورۃ البقرہ میں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہاں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد شرک ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ شرک جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، سنگین جرم ہے. اور اسی سورۃ البقرہ میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ تم ان لوگوں سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، یہاں تک کہ شرک کی جڑیں کٹ نہ جائے. اور اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، یہاں پر بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد شرک ہے. دور حاضر میں اگر آپ لوگ شرک سے بچنا چاہتے ہو تو شرک سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے کہ انسان قرآن مجید میں سے اپنے حصے کی روشنی کو ساتھ لے کر شرک اور شرک کے اقسام اور اس کے مصداقات کو سمجھے، تو اسی اللہ کی کتاب کے ذریعے انسان شرک سے بچ سکتا ہے. اب یہاں تک جب اللہ کے نبی نے فرمایا تو آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس میں پچھلے لوگوں کے حالات اور واقعات کا ذکر ہے، اور فرمایا اور اس میں خبریں ہیں آنے والے لوگوں کے، اور اس میں فیصلے ہیں موجودہ لوگوں کے. اب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حضرت علی سے حدیث منقول ہے اسی میں فرمایا. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا هو الفصل ليس بالحزل، کہ یہ قرآن مجید ایک فیصلہ کن کتاب ہے، فیصلہ کن کتاب ہے. سورۃ الطارق میں فرمایا انہ لقول فصل وما هو بالحزل، کہ یہی قرآن جو ہے دو ٹوک کتاب ہے، فیصلہ کن کتاب ہے، یہ کوئی مذاق یا کوئی کھیل یا کوئی تماشا نہیں ہے. یہ جو بھی بات کرتا ہے تو کھلم کھلا علی الاعلان برملا کہ اچھائی کی صفات کون سی ہیں، برائی کی صفات کون سی ہیں، مؤمنین کی علامات کون سی ہیں تو مشرکوں کی علامات کون سی ہیں، ہر ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی حدیث میں وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث ہے جس کو طبرانی نے روایت کی ہے حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. اللہ کے نبی نے ابتداءً 3 باتیں کہیں. کتنی؟ 3 باتیں. الیسا تشہدون اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ عبادت کے مستحق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، وحدہ وہ اللہ تنہا ہے، لا شریک لہ اس اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. دوسری بات کہی وَأَنِّي رسول اللہ، اور کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اور تیسری بات وَأَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اس قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. جب یہ 3 باتیں کہی گئی اصحاب رسول فرماتے ہیں قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کیوں نہیں، ہم ان 3 باتوں کی گواہی دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَبْشِرُوا، تو مبارکباد ہو تم کو، تو خوشخبری پاؤ تم. فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفَهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفَهُ بِأَيْدِيكُمْ، کیونکہ یہ قرآن مجید جو ہے
یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کا ایک سوا اللہ کے ہاں ہے اور اس کا دوسرا سوا تمہارے پاس ہے. اس کا ایک سوا اللہ کے ہاتھ میں ہے جیسا کہ اللہ کے شایان شان ہو، اور اس کا دوسرا سوا تمہارے ہاتھ میں ہے. فَتَمَسَّكُوا بِهِ، تو تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو. جب تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، تو یقیناً اس قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنے کے بعد نہ تم کبھی ہلاک ہو سکے گو اور نہ ہی تم کبھی گمراہ ہو سکے گو اس کے بعد کبھی بھی. یعنی اللہ تعالیٰ تم کو ہلاکت سے بھی بچائے گا اور اللہ تعالیٰ تم کو گمراہی سے بھی بچائے گا. تو یہ اللہ رب العزت کی وہ رسی ہے. آل عمران میں بھی فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو سب کے سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو. اور حدیث میں اللہ کے نبی نے دوسرا لفظ فرمایا وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. اور فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. حدیث کے اس ٹکڑے کے پیش نظر یہ حدیث کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا. اس حدیث کے ٹکڑے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی قرآن جو ہے سیدھا راستہ ہے. یہاں پر بھی فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یقیناً یہ قرآن میں سے چلو، اسی قرآن کی اتباع کرو، اسی قرآن کے نقش قدم پر چلو. تو اب دیکھو نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا کتنی مناسبت ہے قرآن مجید کی آیات سے. حدیث اگرچہ قرآن مجید کی تفصیل ہے، تفسیر ہے، تبیین ہے، وضاحت ہے، اس کی تشریح ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے احادیث مبارکہ کو، ان کے فرامین کو اگر قرآن مجید کے اوپر پیش کیا جائے تو تب انسان کو جو ہے لطف بر لطف، یعنی اس کو مزہ کے اوپر مزے آ جائیں گے. تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ یہ سیدھا راستہ ہے. ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے. اللہ کے نبی نے ایک سیدھی لکیر نکالی، اس کے بعد دائیں بائیں چھوٹی لکیریں نکالی. فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے، اور اس کے راستے کے دائیں بائیں جو چھوٹے راستے ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں، اور راستے کے اوپر شیطان ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کی طرف آئے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اور اللہ کے نبی نے اس کے بعد جو فرمایا وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، کہ یہ اللہ کی ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے، اس کتاب پر عمل کرتے ہوئے انسان کی خواہشات انسان کو گمراہ نہیں کر سکتی. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور اس کے ذریعے زبانیں جو ہے وہ خلط ملط نہیں ہو سکتی. پہلی جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں اور نازل کی گئی، انہوں نے اس میں لوگوں نے اپنی طرف ملایا، کچھ بڑھایا تو کچھ گھٹایا. لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو نازل کرنے والی بھی اللہ کی ذات، اور اس قرآن مجید کی حفاظت جو ہے وہ بھی اللہ کے ذمہ ہے. تو زبانیں قرآن مجید کی آیتوں کو خلط ملط نہیں کر سکتی. آگے فرمایا وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب سے تحقیق پر یا اس کتاب سے نکات کے نکالنے پر علماء کبھی بھی سیراب نہیں ہو سکتے. ایک تو ہے نصیحت کے اعتبار سے، وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ اس قرآن کو میں نے آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا. ایک یہ ہے کہ قرآن مجید کی باریکیوں میں چلا جائے، اور یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی تک کوئی بھی انسان کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. تو فرمایا وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، علماء کبھی بھی اس کتاب سے سیراب نہیں ہو سکتے.
آگے فرمایا وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ۔ حدیث کے اس ٹکڑے کے علماء نے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ بار بار پڑھنے سے انسان کی طبیعت میں اکتاہٹ نہیں آتی ہے۔ باقی آپ جتنی کتابیں پڑھ لو، ایک مرتبہ پڑھ لو، دو مرتبہ پڑھ لو، اس کے بعد انسان کے دل کی فطرت یہ ہے کہ انسان کی دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ انسان جتنی مرتبہ پڑھے بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے، بار بار پڑھنے کو جی کرتا ہے۔ ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب یہ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ۔ اب رہتی دنیا تک یہ قرآن مجید ہی انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک کامل نمونہ ہے، یا یوں کہو کہ نظام حیات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، کوئی اور نبی اس کے بعد آ نہیں سکتے۔ تو اب جب یہ دونوں باتیں ذہن میں ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ۔ اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ جس دور میں جو لوگ جیسے جیسے نئے مسائل اٹھائیں گے، نئے نئے فتنے اٹھائیں گے، ان مسائل آج بھی آپ اندازہ لگاؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ شرکیات کے اعتبار سے فتنے ہیں، دوسرا یہ جو آپ کے سیکولرزم ہیں، یا اس کے علاوہ سوشلزم ہے، یا اس کے علاوہ ڈیموکریسی ہے جس کو جمہوریت سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان تمام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ایسی آیتیں ذکر کی ہیں کہ انسان اگر اس کو سمجھے تو انسان مسئلے کی گہرائی تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ 15ویں صدی میں ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے اللہ کی صفات کو ثابت کریں گے، جیسا کہ علم غیب ہو گیا، حاضر ناظر ہو گیا، مختار کل ہو گیا، نور بشر ہو گیا، غائبانہ حاجات میں پکارنا ہو گیا، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر منت منوتی جو ہے چڑھاوے چڑھانا، ان تمام مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، تاکہ اگر بعد والے زمانے میں اختلافات آ جائے تو لوگ اپنے ان اختلافی مسائل کو قرآن مجید کے ذریعے حل کریں۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ کسی بھی دور میں اگر کوئی فتنہ سر اٹھائے تو اس فتنے کی سرکوبی کے لیے، اس فتنے کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائی۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا هو الذی، کہ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جب جنات نے سنا، جب جنات نے، تو ان سے رہا نہ گیا، ان سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ ان سے رہا نہ گیا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا سورۃ الجن اور سورۃ الاحقاف کی آخری آیتوں کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی سے انہوں نے قرآن مجید کو سنا، حالانکہ اللہ کے نبی نے ان کو دعوت نہیں دی۔ اللہ کے نبی ان آیتوں کو تلاوت فرما رہے تھے فجر کی نماز میں، لیکن انہوں نے جیسے ہی قرآن مجید کی آیتوں کو سنا تو ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی وہ چمک اٹھی، اور انہوں نے اس کے بعد اللہ کے نبی سے ملاقات بھی نہیں کی، اور قرآن مجید کے داعی بن کر کھڑے ہو کر اپنی قوم کی اصلاح کے لیے آ گئے۔ تو کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک بہترین کتاب قرآن مجید کو سنا، یہدی الی الرشد، جو رہنمائی کرتی ہے توحید کے عقیدے کی طرف، فآمنا بہ، تو ہم ایمان لے آئے، ولن نشرک، تو ہم اس کے بعد ہم کبھی بھی شرک نہیں کریں گے۔ جب حدیث ختم ہوتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال بہ صدقہ، جس نے قرآن مجید کی بنیاد پر کوئی بات کہی تو اس نے سچ کہا، جس نے قرآن مجید کی بنیاد پر کوئی بات کہی تو اس نے سچ کہا،
من عمل به اجرا، جس نے قرآن مجید پر عمل کر کے دکھایا تو اس کی اجرت، اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا ہے۔ من حکم به، اور جس نے اس قرآن مجید کی بنیاد پر فیصلہ کیا، عدلا، اس نے انصاف سے کام لیا، اس نے انصاف سے۔ اور آخر میں فرمایا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، ومن دعا الیہ، اور جس نے لوگوں کو دعوت دی اس قرآن مجید کی طرف، تو اس کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی مل چکی ہے۔ اب یہاں جو ہمارے استاد بیٹھے ہیں اور آپ کو درس دیتے ہیں، کس چیز کو بنیاد بنا کر درس دیتے ہیں؟ اسی قرآن مجید کی، اور یقیناً اسی قرآن مجید کی طرف دعوت دینا، اسی قرآن مجید کی طرف بلانا، رجوع الی القرآن، لوگوں کو قرآن مجید کی طرف پلٹانا پھر سے، یقیناً یہ اس انسان کی جو درس دے رہا ہے اس کی بھی ہدایت کا ضامن ہے، اور جو درس سننے والے ہیں اور وہ اس سے مستفید ہوں تو یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ضامن بنے گا۔ حدیث کے اندر دو جملے رہ گئے ہیں، دو جملے، چونکہ ان جملوں کا تعلق بھی حدیث کے اس آخری ٹکڑے کے ساتھ ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، یہ اللہ کے نبی کا فرمان کہ جس نے غرور کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اس قرآن مجید کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کو پیس کے رکھ دے گا، اللہ تعالیٰ اس انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، میں نے بھی چھوڑا ہوا ہے، آپ نے بھی چھوڑا ہوا ہے، لیکن کمزوری کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، یا ہمیں علماء ایسے نصیب نہیں ہوئے تھے پہلے کہ جو ہماری رہنمائی کرتے قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کی روشنی آپ کے دل میں ڈال دی ہے تو اب یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے سرکشی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے اس قرآن مجید کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کو پیس کے رکھ دے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جس نے ہدایت کو اللہ کی کتاب کے سوا کسی اور چیز میں ڈھونڈا، کسی اور چیز میں تلاش کیا، کسی اور چیز کے پیچھے لگا، أَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس انسان کو سیدھے راستے سے گمراہ کرتا ہے۔ قرآن مجید جب ہم کھولتے ہیں تو پہلے صفحے پہ کیا لکھا ہوا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے اس میں۔ یہاں حدیث کے آخری ٹکڑے میں فرمایا گیا من دعا الیہ ھدی الی صراط مستقیم، اور حدیث کے بیچ میں فرمایا گیا کہ من ابتغى الھدی فی غیرہ اضلہ اللہ۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے دور حاضر میں لوگوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر ہدایت کو کس چیز میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کوئی شخصیات کے پیچھے ہے، کوئی شخصیات کے پیچھے ہے، کوئی جو ہے مخلوق انسان کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب کے پیچھے ہے، کوئی جو ہے اپنے پیروں کے پیچھے ہے، کوئی اپنے بڑوں کے پیچھے ہے، کوئی اپنے سیاسی لیڈروں کے پیچھے ہے، کوئی باطل پرست پیروں کے پیچھے ہے، اور کوئی جو ہے جاہل مولویوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو یاد رکھو جس طرح نماز ایک عبادت ہے، نماز کا ثبوت کہاں سے ہے؟ اللہ کی کتاب سے، نبی علیہ السلام نے احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کی۔ تو اسی طرح ہدایت، اسی طرح ایمان، اسی طرح توحید، یہ آپ کو کہیں اور سے نہیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے ملے گی۔ تو مجھ پر اور آپ پر لازم ہے کہ ہم قرآن مجید کو اتنا سیکھ لیں کہ دور حاضر میں جتنے بھی فتنے ہوں کم سے کم ہمارے پاس اس فتنوں کی سرکوبی کے لیے قرآن مجید کی آیتوں کا علم ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی پر اکتفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث تھی، اس کی وضاحت تھی۔